چاشت کی نماز کی بہت ساری فضیلتیں احادیث مبارکہ میں آئی ہے۔ ایک فضیلت ابن ماجہ کی حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص چاشت کی نمازیں پڑھتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں۔ اور ایک حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص چاشت کی نماز پابندی کے ساتھ پڑھتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں، اگرچہ اس کے گناہ سمندر کے برابر کیوں نہ ہو۔ اور ایک حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص چاشت کی نماز پڑھتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی دن بھر کی تمام ضرورتوں کو اپنے طرف سے پورا کر دیتے ہیں، اپنی ذمہ داری میں لے کر اللہ تعالیٰ اس کے کاموں کو اختتام تک پہنچاتے ہیں اور پورا کرتے ہیں۔ اور جس کے کام کو جب اللہ پورا کرنے کے لیے آئے تو اس کا کام نہ ہو یہ ہو ہی نہیں سکتا، بلکہ اس کے کام مکمل طور پر ادا ہو جائیں گے اور مکمل طور پر اور عافیت کے ساتھ اس کے کام منزل مقصود تک پہنچیں گے۔ تو یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اس کے کام کو لے لیں گے، اس سے اس نماز کی فضیلت سمجھ میں آتی ہے، اس کی اہمیت سمجھ میں آتی ہے اور اس کے گناہ بھی معاف فرما دیے جاتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا جو قول ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سمندر کے برابر بھی گناہ ہو تو اس کو معاف کیے جاتے ہیں۔ تو اس لیے ہم تمام سامعین سے گزارش کرتے ہیں، تو میرے بھائیوں ہم سب مل کر آئیں اور عہد کریں کہ آج کے بعد اس چاشت کی نماز ہم پابندی کے ساتھ پڑھیں گے۔ اب چاشت کی نماز پڑھنے کے لیے اس کا وقت کب سے شروع ہوتا ہے اور کب تک وقت رہتا ہے، تو اس کا انتہائی آسان وقت ہے اور آسانی سے سمجھ میں آتا ہے۔ اس کا وقت سورج نکلنے کے بعد اور سورج بلند ہونے کے بعد سے لے کر اس کا وقت ہمیں تقریباً زوال تک رہتا ہے، یعنی ظہر سے پہلے 12 بجے کے وقت میں جو زوال کا وقت ہوتا ہے اپنے اپنے علاقے کے اعتبار سے الگ الگ ہوتا ہے زوال کا وقت، تو اس کے اعتبار سے اس وقت تک یہ زوال کے وقت تک چاشت کی نماز کا وقت رہتا ہے، ہم اسے ادا کریں۔ اب چاشت کی نماز کے لیے 4 رکعت کم سے کم پڑھیں، 4 رکعت سے لے کر ہم 12 رکعت تک پڑھ سکتے ہیں، لیکن بہتر ہے کہ کم سے کم 4 رکعت تو ہم پڑھ لیں۔ 4 رکعت پڑھنے پر اتنی بڑی فضیلتیں ہیں، وہ واقعتاً اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم لوگوں کے لیے ایک بہترین یہ انعام عطا کیا ہے۔ اس لیے ہم سب سے گزارش کرتے ہیں اور اپنے بھائیوں سے درخواست کرتے ہیں کہ اس نماز کو اپنی زندگی میں ہرگز بھی نہ چھوڑیں۔ اس نماز کی بہت ساری جہاں تک فضیلتیں ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی ہے اور اس کا بہت سارے اکابرین کا تجربہ بھی ہے کہ جو شخص چاشت کی نماز پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے تمام کاموں کو اللہ اپنی قدرت سے پورا کر دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو چاشت کی نماز کا اہتمام کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔